اللہ ٹھیک بڑی دور سے آئے، پتہ نہیں کیسے. یہ ریکارڈنگ نہیں کھل رہی میرے سے، 1 منٹ. ریکارڈنگ کو کیا ہو گیا؟ جی ہو رہی ہے استاد جی، شروع ہو گئی. شروع ہو گئی، چلے اچھی بات ہے. اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصول الشاشی نکال لیجئے. وعلى هذا لا يجب قضاء الصلاة في الأوقات المكروهة لأنه لما وجب مطلقا وجب كاملا فلا يخرج عن العهدة بأداء الناقص فيجوز العصر عند الإحمرار أداء ولا يجوز قضاء. یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. اچھا، بات چل رہی تھی کہ معمور بھی یعنی عبادت جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 مطلق، نمبر 2 مقید. مطلق عن الوقت یعنی جس میں وقت کی کوئی قید لگی ہوئی نہیں ہوتی تھی، ساری زندگی میں کسی بھی وقت اس عبادت کو ادا کیا جا سکتا ہے اور تاخیر کی وجہ سے وہ گناہگار نہیں ہوگا. یہ مطلق ہے نا. اس کی مثالیں ہم نے دے دی تھی. وَعَلَى هَذَا، اسی پر، اسی اصول پر کہ جو عبادت مطلق ہے جس میں وقت کی کوئی قید لگی ہوئی نہیں ہے اس میں تاخیر جائز ہے. سمجھے؟ اسی کے اوپر ایک اور مثال دیتے ہیں. لا یجب قضاء الصلاة فی الاوقات المکروہہ. اب اگر کسی کی نماز قضا ہو گئی، مثال کے طور پر ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اس نے ادا نہ کی، نماز قضا ہو گئی. اب جب قضا ہو گئی تو اب یہ جو قضا ہے یہ اوقات مکروہہ میں ادا نہیں کی جا سکتی، نماز ہی نہیں ہوگی. یہ قضا بھلے فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر، مغرب، عشاء، کوئی بھی نماز قضا ہو، قضا اوقات مکروہہ میں نہیں پڑھی جا سکتی. زوال کے وقت، غروب کے وقت. ظہر کی نماز کسی نے غروب کے وقت پڑھی، نماز ہی ادا نہیں ہوگی، اس کی نماز قضا نہیں ہوگی، بعد میں اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. کیوں؟ کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کہا تھا کہ نفس وجوب جو آتا ہے وہ کس کی وجہ سے آتا ہے؟ وہ وقت کی وجہ سے آتا ہے. اب ظہر کی نماز جو واجب ہوئی ہے وہ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ ظہر کے وقت کی وجہ سے. اب ظہر کے پورے وقت کو اگر دیکھا جائے تو ظہر کا پورا وقت جو جس کی وجہ سے نماز واجب ہو رہی ہے ظہر کی، ہم نے بار بار پڑھ لیا، نفس وجوب اس وقت کی وجہ سے آ رہا ہے. جب وقت کی وجہ سے نماز واجب ہو رہی ہے تو ظہر کی نماز ظہر کی وجہ سے واجب ہوئی، وہی سبب بن گیا اس کا. تو جب ظہر کے وقت کی وجہ سے نماز واجب ہوئی ہے تو ظہر کے پورے وقت کو آپ دیکھیں، وہ پورا وقت کامل ہے، اس وقت میں کوئی ناقص وقت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے جب وقت کی وجہ سے نماز واجب ہوتی ہے تو وقت تو کامل ہے ظہر کا.
تو نماز بھی پھر ظاہر ہے کامل واجب ہوئی ہے. جب نماز کامل واجب ہوئی ہے تو پھر اس کی ادائیگی بھی کامل ہونی چاہیے، کیونکہ جیسے وہ ذمہ لگی ہے، واجب ہوئی ہے، ویسے ہی اس کی ادائیگی ہونی چاہیے. جب یہ سمجھ میں آ گیا تو اب اگر کوئی شخص سورج جس وقت سرخ ہو چکا ہو، یعنی مکروہ وقت شروع ہو چکا ہو، مغرب سے کچھ پہلے 10-12 منٹ پہلے مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اس مکروہ وقت میں ظہر کی قضا نماز اگر پڑھے گا وہ قضا نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ یہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت کی وجہ سے واجب ہوئی ہے، اور ظہر کا پورا وقت کیا ہے؟ کامل، لہذا کامل واجب ہوئی ہے. تو جب واجب کامل ہوئی ہے تو پھر ادائیگی بھی کامل کرنی چاہیے تھی، اور ادائیگی ہو رہی ہے ناقص وقت میں، تو واجب ہوئی تھی کامل، ادائیگی ہو رہی ہے ناقص، یہ ادا نہیں ہوگی، یہ قضا نہیں ہوگی، نمازی نہیں ہوگی. سمجھے؟ لیکن ایک بات ہے، آج مثال کے طور پر آج عصر کی نماز ابھی کسی نے نہیں پڑھی، اب یہ ادا ہے اور ابھی عصر کا وقت موجود ہے، اب ادا نہیں پڑھی تو اب اس کے اندر جو سبب ہے وجوب کا وہ کون سا وقت ہے؟ یہ یاد رکھیے گا، ادا کے اندر جو سبب ہوتا ہے نا جس کی وجہ سے نماز واجب ہوتی ہے، وہ وقت سبب ہوتا ہے جس وقت یہ نماز شروع کرتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے. اس سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے نا وہ سبب ہوتا ہے، اس وقت کی وجہ سے نماز واجب ہوتی ہے. اگر ہم کہتے ہیں نہیں عصر کا وقت شروع ہوتا ہی واجب ہو جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب جو لیٹ کر رہا ہے قضا کر رہا ہے، نہیں، جو وقت جس وقت ادائیگی کر رہا ہے نا، سمجھے، تو وہی وقت ہے نماز کے واجب ہونے کا، وہی وقت سبب بنتا ہے وجوب کا. مثال 3:45 بجے عصر کا وقت شروع ہو گیا، ایک مثال ہے، اس نے 4 بجے بھی نہ پڑھی، وہ چلتا رہا، وجوب چلتا رہا، ابھی بھی واجب نہیں ہوئی، سمجھے. 4:15 4:30 بجے اللہ اکبر کہا تو ہم کیا کہیں گے؟ 4:30 بجے اس کے ذمہ نماز واجب ہوئی تھی. جس وقت ادا کرے گا اس وہی وقت سبب ہوگا کس بات کا؟ نماز کی ادائیگی کا، ٹھیک ہے نا، اسی وقت نماز واجب ہوگی. اب آپ دیکھ لو، اس نے 4:30 بجے بھی نہ پڑھی، 4:45 بجے بھی نہ پڑھی، 5 بجے فرض کر لیتے ہیں مکروہ وقت شروع ہو گیا عصر کا. تو اب جس وقت ہم نے کہا تھا ادا کے اندر جس وقت ادا کرے گا وہی وقت سبب ہوگا کس چیز کا؟ وہی وقت سبب ہوگا کس چیز کا؟ وجوب کا. تو اب اس نے جا کر ادا کی مکروہ وقت میں، جس وقت مکروہ وقت عصر کا شروع ہو گیا اس وقت اللہ، تو جس وقت ابتدا کی وہی وقت سبب تھا وجوب کا، تو وہ وقت تو جو سبب تھا وجوب کا وہ تو ناقص تھا، تو معلوم ہوا ناقص نماز ذمہ لگی. جب ناقص نماز ذمہ لگی اور ادائیگی بھی ناقص وقت میں کر رہا ہے وہ ادا ہو جائے گی، کیونکہ ذمہ بھی لگی تھی ناقص، ادا بھی کی ناقص. لیکن جو قضا ہو گئی تھی وہ اگر اس وقت میں پڑی مکروہ وقت میں وہ قضا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ذمہ لگی تھی کامل، ادا کر رہا ہے ناقص، وہ ادا نہیں، کیونکہ ظہر کا پورا وقت کیا ہے؟ کامل. سمجھے؟ تو ہم کیا کہیں گے اس ظہر کے جب اس نے اس میں ادا ہی نہ کی تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ پورا وقت سبب تھا نماز کے وجوب کا، تو پورا وقت تو کامل تھا ظہر کا، تو نماز واجب ہوئی کامل، تو ذمہ لگی کامل اور ادا کر رہا ہے ناقص، مکروہ وقت وہ ادا نہیں ہوگی. لیا تھا کھرا سکہ لیا تھا نا قرضے کے، تو اور اب دے رہا ہے کھوٹا، یہ ادا نہیں ہوگا. جب لیا ذمہ لگا تھا کھرا، کیونکہ لیا ہی کھرا تھا، تو پھر ادائیگی بھی کس کی کرے گا؟ کھرے کی کرے گا نا، کھوٹے کی کرنے سے ادائیگی نہیں. تو ذمہ لگی تھی کامل، ادا کر رہا ہے ناقص،
تو لیا تھا کھرا، دے رہا ہے کھوٹا، یہ ادائیگی نہیں ہوگی۔ ہاں جو نماز ادا کی اور شروع ہی ناقص وقت میں کی، وہ واجب ہی ناقص ہوئی ہے، وہ ذمے ہی ناقص لگی ہے، سمجھے؟ وہ لیا ہی کھوٹا تھا اور ادا بھی کھوٹا کیا، وہ ہو جائے گا، وہ چل جائے گا۔ لیا بھی تھا کھوٹا، دے بھی کھوٹا، واجب بھی کھوٹا ہوا تھا اور ادائیگی بھی کھوٹے کے ساتھ ہی کر رہا ہے، وہ ادائیگی چل جائے گی۔ پتہ نہیں سمجھ آئی ہے یا اوپر سے گزر گئی ہے؟ جی کلیئر ہو گئی؟ دوبارہ سمجھاؤں؟ جی سمجھ آ گئی آپ کو؟ دوبارہ تو نہیں دہرانے کی ضرورت؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی سمجھ آ گیا؟ میں آگے چلوں؟ جی استاد جی آگے چلیے۔ آگے اچھا، اس کو لفظوں میں ملائیں۔ وَعَلَى هَذَا لَا يَجِبُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ، اسی اصول پر جو معمور امر یا معمور بھی مطلق ہوتا ہے، جس میں وقت کی قید نہیں لگی ہوئی ہوتی، سمجھے؟ تو اس میں تاخیر جائز ہے، یہ اصول بیان کیا تھا نا، اسی پر آپ چلیں تو لا یجب قضاء الصلاۃ، نماز کی جو قضا ہے، سمجھے، وہ بھی مطلق عن الوقت، اور پہلی قسم ہے، کیونکہ اس کے لیے بھی وقت مقرر نہیں ہے، وہ بھی مطلق ہے، سمجھے؟ لیکن یہ مطلق تو ہے، اس کی مثال تو بن جائے گی، لیکن لا یجب قضاء الصلاۃ فی الاوقات المکروہات، یہ قضا نماز جو ہے یہ اوقات مکروہہ میں یہ قضا نہیں کی جا سکتی، نماز ہی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لأنه لما وجب مطلقا، کیونکہ جب یہ نماز واجب ہوئی مطلق، کہ وقت تو قید نہیں لگی ہوئی، تو یہ کیا ہے؟ مطلق، سمجھے؟ یہ دوسرے لحاظ سے کہہ رہے ہیں، جب یہ مطلق ہے، اور مطلق کے بارے میں اصول ہے، المطلق اذا اطلق یراد به الکامل، مطلق کو جب ذکر کیا جائے اس سے کامل مراد ہوتا ہے، یہ اس طریقے سے سمجھا رہے ہیں، سمجھے؟ تو جب یہ ظہر کی نماز واجب ہوئی ہے مطلق، مطلق کیوں؟ کیونکہ وقت کی قید نہیں ہے، کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے زندگی میں، تو واجب کیسے ہوئی؟ مطلق عن الوقت، مطلق ہے، تو جو چیز مطلق ہوتی ہے وہ کامل، تو پھر گویا کامل واجب ہوئی، تو جب کامل واجب ہوئی ہے، جب کھرا لیا تھا، پھر فلا یخرج عن العہدۃ، عہدہ کا کیا معنی؟ ذمہ داری، پھر یہ شخص ذمہ داری سے نہیں نکلے گا، بِأَدَاءٍ ناقص، ناقص طریقے سے ادائیگی کر کے، کیونکہ واجب ہوئی تھی کامل، تو پھر ادائیگی بھی کامل چاہیے، لیا تھا کھرا تو پھر ادائیگی بھی کھرے کی کرے گا، کھوٹے کے ساتھ ادائیگی کرے گا، ادائیگی نہیں ہوگی۔ لہٰذا اب اگر ناقص وقت میں ادا کرتا ہے، نماز ادا نہیں ہوگی، لہٰذا فیجوز العصر عند الاحمرار اداء، عصر کی نماز جب سورج سرخی مائل ہو جاتا ہے، وقت مکروہ ہو جاتا ہے، تو وہ ادا تو ٹھیک ہے، کیونکہ ادا جس وقت کر رہا ہے اسی وقت واجب ہوئی ہے، ادا میں تو وہی وقت ہے، اسی وقت واجب، تو وہ تو وقت تھا ناقص، لہذا واجب ہی ناقص ہوئی اور ادا بھی ناقص کر رہا ہے، تو ادا تو ہو جائے گی عصر کی نماز اس وقت میں، لیکن ولا یجوز قضاء، عصر کی نماز یا کوئی بھی نماز اس ناقص وقت میں ادا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ واجب ہوئی تھی کامل، ادا تو جائز ہو جائے گی آج کی عصر، کل کی عصر کی قضا یا کوئی بھی ظہر عصر مغرب فجر عشاء کسی بھی نماز کی قضا اس وقت میں جائز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز واجب ہوئی تھی کامل اور یہ ادا کر رہا ہے ناقص، یہ ٹھیک نہیں، جیسے ذمہ لگی تھی ویسے ہی ادائیگی ضروری ہے،
ذمے واجب اگر کامل ہوئی تھی تو ادائیگی بھی کامل چاہیے، سمجھے؟ لہذا کامل وقت میں ادا کرے گا تو مکروہ وقت میں ادا کرنے سے ذمہ داری ختم نہیں ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، بات ختم ہوگی۔ وعن الکرخی رحمہ اللہ ان موجب الامر المطلق الوجوب علی الفور۔ اچھا جی، اب یہ وہ بات ختم ہوگی۔ وعن الکرخی، ہمارے نزدیک یہ ایک اختلاف بیان کرنا چاہتے ہیں، کل بھی میں نے بیان کیا تھا کہ ہمارے نزدیک جو عبادت مطلق ہو جس میں وقت کی کوئی قید نہ لگی ہو اس کا فوری ادا کرنا ضروری نہیں ہے، اس میں تراخی اور تاخیر جائز ہے، زندگی میں کبھی بھی ادا کر سکتا ہے، اور اس ادائیگی کی وجہ سے یہ مفرط اور گناہگار بھی شمار نہیں ہوگا۔ امام کرخی رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھ امام یوسف رحمت اللہ علیہ بھی ہیں، وہ اس سلسلے میں اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ان موجب الامر المطلق، جو امر، جو عبادت مطلق ہے، سمجھے، اس کے اندر کیا ہے؟ الوجوب علی الفور، فوری طور پر ادائیگی ضروری ہے، اس میں تراخی جائز نہیں ہے۔ ہم کہتے تھے تراخی جائز ہے، لیکن امام یوسف اور امام کرخی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک فوری ادائیگی ضروری ہے، سمجھے؟ کل کا پتہ نہیں، پل کا پتہ نہیں ہے، اچھے بھلے بندے کھڑے کھڑے گر جاتے ہیں اور آگے پہنچ جاتے ہیں، سمجھے؟ تو اس لیے زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، اگر ادائیگی نہ کی، فوت ہو گیا تو پھر واجب اس کے ذمہ رہ جائے گا، کل کو جواب دینا پڑے گا، اس لیے فوری طور پر ادائیگی کر لے، تاخیر نہ کرے، اور احتیاط بھی اسی میں ہے، سمجھے؟ اسی لیے اسی معاملے کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بات ہے، والخلاف معه في الوجوب ولا خلاف في ان المسارعة الى الائتمار مندوب الیها، سمجھے؟ یہ کہنا چاہتے ہیں، ہمارا اور امام یوسف اور امام کرخی رحمت اللہ علیہ کا جو اختلاف ہے وہ اس وجوب میں ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ جو عبادت مطلق عن الوقت ہے اس کو فوری ادا کرنا واجب ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، سمجھے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ وجوب علی الفور، امام کرخی فرماتے ہیں، اور ہمارے نزدیک وجوب علی التراخی، تاخیر بھی جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ جھگڑا ہے، اس بات میں جھگڑا نہیں ہے کہ اس عبادت کو جلدی ادا کرنا یہ پسندیدہ ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، بہتر اور پسند یہی ہے کہ اس کو فوری طور پر ادا کر لیا جائے، بات وہی ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے تو فوری ادائیگی پسندیدہ ہے۔ اللہ بھی قرآن مجید وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ کی مغفرت کی طرف سرعت، دوڑ لگا دو، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، خیرات کے کاموں میں سبقت لے جو، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، آگے بڑھنے کی کوشش، تو اس میں جلدی کرنی چاہیے۔ تو اس میں مسارعت اور جلدی وہ امام کرخی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بھی، ہمارے نزدیک بھی پسندیدہ، جھگڑا اس میں نہیں ہے کہ جلدی ادا کرنا ہمارے نزدیک بھی بہتر اور پسندیدہ ہے، جھگڑا اس میں ہے کیا فوری طور پر ادائیگی واجب ہے یا نہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں امام کرخی رحمۃ اللہ؟ وجوب علی الفور، یہ بھی حنفی ہیں امام کرخی رحمۃ، وہ فرماتے ہیں وجوب علی الفور، فوری ادائیگی واجب ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ وجوب علی التراخی، فوری ادائیگی واجب نہیں ہے، پسندیدہ تو ہے، واجب نہیں ہے، تراخی بھی ہو سکتی ہے اس میں، سمجھے؟ ان کے نزدیک اگر تاخیر کرے گا نا امام کرخی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو وہ تو فوری واجب تھی، تاخیر کی ہوگی تو وہ ادا ہی، لیکن اس تاخیر کی وجہ سے کراہت آ گئی،
کیونکہ اس نے واجب کو چھوڑ دیا. واجب کے اوپر واجب تو فوری طور پر ادائیگی واجب تھی، تاخیر کر دی، کراہت والا پہلو بھی پیدا ہو. ہمارے نزدیک کراہت والا پہلو بھی نہیں، البتہ پسندیدہ یہی ہے فوری طور پر ادا کر لیا جائے. دیکھ لیں والخلاف معه فی الوجوب، ہمارا امام کرخی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اختلاف وجوب میں ہے. وہ کہتے ہیں فوری ادائیگی واجب، ہم کہتے ہیں فوری واجب نہیں ہے، تاخیر بھی ہو سکتی ہے. تو وجوب میں جھگڑا ہے، پسندیدگی میں جھگڑا نہیں. مستحب فوری ادائیگی اس پہ جھگڑا نہیں. ہم بھی کہتے ہیں مستحب اور پسندیدہ یہی ہے فوری ادا کی، وہ بھی کہتے ہیں یہ فوری ادا کیا جائے، اس پہ جھگڑا نہیں ہے. ولا خلاف فی ان المسارعة، ہمارا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے کس بات میں؟ المسارعة الى الائتمار، اس امر پر عمل کرنا. ایتمار بنا امر پر عمل کرنا، فوری امر پر فوری طور پر عمل کرنا. مندوب الیہا، یہ پسندیدہ ہے، یہ ہم بھی کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں. تو پسندیدگی میں جھگڑا نہیں، وجوب کے اندر جھگڑا ہے. بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی. اچھا جی، مامور بھی کی دو قسمیں تھی، پہلی قسم ختم ہو گئی. پہلی قسم کیا تھی؟ مامور بھی مطلق عن الوقت، یعنی اس عبادت کے اندر مامور بھی کے اندر وقت کی کوئی قید نہیں لگی، زندگی میں کبھی بھی ادا کرے گا ادا ہو جائے گا. سمجھے؟ دوسری قسم جو تھی وہ مقید تھی، مقید بالوقت. اس کا دوسرا نام موقت بھی ہے. کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ موقت کا معنی یہ ہے کہ عبادت کے لیے وقت مقرر ہے، اس وقت سے پہلے بھی وہ ادا نہیں ہو سکتی عبادت، اور وقت کے بعد بھی ادا نہیں ہو سکتی. بعد میں کرے گا تو قضا ہوگی، وقت سے پہلے بھی نہیں، وقت کے بعد بھی نہیں. اس عبادت کے لیے وقت مقرر ہے، اسی وقت کے اندر ادائیگی ضروری ہے. جیسے مثال کے طور پر زور کا وقت مقرر ہے زور کی نماز کے لیے. سمجھے؟ زور کا وقت کیا ہے؟ مقرر ہے زور کی نماز کے لیے. تو یہ ظہر کی نماز، یہ جو معمور بھی ہے عبادت ہے، یہ کیسی عبادت ہے؟ یہ معمور بھی مطلق نہیں، یہ موقت ہے. اس کے لیے شریعت نے وقت مقرر کیا ہے. کیا معنی؟ اس سے پہلے بھی ادائیگی نہیں ہو سکتی اور اس کے بعد بھی ادائیگی. اس کے بعد اگر کرے گا تو قضا، پہلے کرے گا تو ادائیگی ہی نہیں ہوگی. بالکل یہ کیا بن جائے گا؟ موقت، وقت مقرر ہے. سمجھے؟ اچھا، یہ جو موقت ہے، کیا معنی؟ عبادت کے لیے معمور بھی کے لیے وقت مقرر ہے، اسی وقت کے اندر ادائیگی ضروری ہے. اس کا نام کیا ہو جائے گا؟ یہ دوسری قسم بن گئی معمور بھی اور عبادت کی موقت. پھر اس موقت کی دو قسمیں ہیں. موقت کسے بولتے ہیں؟ کہ عبادت کے لیے وقت مقرر ہے. مطلق کا کیا معنی تھا؟ اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے. سمجھے؟ کسی بھی وقت ادائیگی ہو سکتی. موقت بنانے اس کے لیے خاص وقت مقرر ہے، اسی میں ادائیگی ہو سکتی ہے. سمجھے؟ اب اس کی دو قسمیں موقت کی. ایک قسم یہ ہے کہ وقت تو مقرر ہے معمور بھی اور عبادت کے لیے، لیکن پہلی قسم یہ ہے کہ وقت اس معمور بھی اور عبادت کے لیے ظرف ہے. وقت اس کے لیے کیا ہے؟ ظرف ہے. سمجھے؟ یہ پہلی قسم ہوگی. ظرف کا کیا معنی؟ معمور بھی یعنی عبادت کم ہے اور وقت زیادہ ہے. اب مثال کے طور پر زور کی نماز. سمجھے؟ اب یہ جو زور کی نماز ہے یہ کیا ہے؟ یہ معمور بھی موقت ہے، کیونکہ شریعت نے اس کے لیے وقت مقرر کیا ہے. زور کے وقت ہی میں ادا ہو سکتی ہے، لہذا موقت بن گئی. اور موقت کی بھی کون سی قسم ہے؟ پہلی قسم ہے. پہلی قسم کیوں ہے؟ کیونکہ وقت اس کے لیے ظرف ہے. اور وقت اس کے لیے ظرف کا کیا معنی ہو گیا؟
کہ وقت زیادہ ہے اور عبادت کم ہے. کیا معنی؟ زور کا وقت تو مثال کے طور پر 2.5-3 گھنٹے تک رہتا ہے، ایک مثال ہے، اور نماز 15 منٹ میں ادا ہو جاتی ہے. تو وقت زیادہ، معمور بھی اور عبادت کم، تو وقت اس کے لیے ظرف بن گیا. سمجھے؟ تو اب زور کی نماز کے لیے وقت کیا بن جائے گا؟ زور کی نماز موقت بھی ہے کیونکہ وقت اس کے لیے مقرر ہے. پہلے کرے گا تب بھی ادا نہیں کرے، بعد میں کرے گا تب بھی ادا نہیں ہوگی، اسی وقت میں ادا کرنا ضرور، تو موقت بن گیا. پھر موقت کی پہلی قسم ظرف بھی ہے. ظرف کیوں ہے وقت اس عبادت کے لیے؟ وجہ یہ ہے کہ وقت زیادہ ہے، عبادت کم ہے. وقت 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے میں نے کہا، اور عبادت 15 منٹ میں 15-20 منٹ میں ادا ہو جائے گی، تو وقت اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ ظرف. یہ پہلی قسم بن جائے گی. سمجھے؟ اب آگے اس کے 3 حکم بیان کر رہے ہیں. وقت اس عبادت کے لیے ظرف ہے، اس کے 3 حکم بیان کر رہے ہیں. پہلے اس کو دیکھ لیں. وَأَمَّا الْمُوَقَّتُ، یہ دوسری قسم ہوگی، معمور بھی اور عبادت کے لیے وقت مقرر ہے، مطلق نہیں ہے کہ زندگی میں کبھی بھی ادا کر لو، یہ وہ نہیں، اس کے لیے وقت مقرر ہے. جب عبادت کے لیے وقت مقرر ہے تو یہ موقت بن گئی. پھر فَنَوْعَانِ، اس موقت کی کتنی قسمیں بن جائیں گی؟ 2 قسمیں. پہلی قسم نوعن یکون الوقت ظرفا للفعل، فعل سے مراد وہی عبادت ہے. اب رکوع سجدہ وغیرہ یہ فعل ہی ہے نا، سمجھ آئی ہے؟ نہیں تو نماز ایک فعل ہی ہے نا، تو فعل سے کیا مراد ہے؟ عبادت. کیا معنی؟ یکون الوقت ظرفا للفعل، یہ پہلی قسم. وقت ظرف ہے اس فعل یعنی عبادت کے لیے. کیا معنی؟ وقت زیادہ ہے، عبادت کم ہے. وقت تو 2.5 گھنٹے اور عبادت 15 منٹ میں ادا ہو جائے گی، تو وقت اس کے لیے کیا ہو گیا؟ ظرف. ظرف کا لغوی معنی ہوتا ہے برتن، اور جو چیز برتن میں ہونا وہ مظروف کہلاتی ہے. سمجھے؟ اب آپ نے دیکھا عام طور پر برتن جو ہے، مثال جگ ایک ظرف ہے، یہ برتن ہے، اس میں آپ نے پانی ڈالا، دودھ ڈالا، شربت ڈالا. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ دودھ شربت کم ہوتا ہے، جگ زیادہ ہوتا ہے. سمجھے؟ وہ ظرف بڑا ہے اور اس میں جو مظروف ہے نا، شربت ہو گیا، دودھ ہو گیا، وہ کم ہے. تو اسی طرح پہلی قسم کیا بن جائے گی موقت کی؟ وقت ظرف. ظرف کیا معنی؟ وقت زیادہ ہے، ظرفن برتن بڑا ہے اور مظروف کم ہے جو اس کے اندر موجود ہے. تو یہاں وقت ظرف کیا معنی؟ وقت زیادہ ہے اور مظروف کیا ہے؟ جو چیز برتن میں ہوگی وہ مظروف ہے. تو یہاں وقت ظرف ہے نا، تو اس میں کیا ہو رہی ہے؟ عبادت. تو یہ مظروف ہو گئی، تو مظروف اور عبادت کم ہے، شربت کم ہے، جگ زیادہ بڑا ہے. وقت ظرف ہے، وقت زیادہ ہے اور عبادت کم ہے، یہ ظرف بن گیا. اسی لیے اس کو ظرف کہہ دیتے ہیں. کیا مانا؟ وقت ظرف ہے عبادت کے لیے، مانا وقت زیادہ ہے، عبادت کم ہے. یہ پہلی قسم ہو جائے گی. جب وقت زیادہ ہے، عبادت کم ہے، تو پھر حتی لا یشترط استیعاب کل الوقت بالفعل کالصلاۃ، جب وقت زیادہ ہے اور عبادت کم، یہی معنی ظرف کا. وقت زائد عمل کم، اس کو کہیں گے وقت ظرف. سمجھے؟ اب یاد رکھیے، اس میں اس عبادت کو ادا کرنے کے لیے استیعاب کیا معنی؟ پورا وقت خرچ کرنا ضروری نہیں ہے. سمجھے؟ جیسے مثال کے طور پر زور کی نماز. اب زور کی نماز، اب زور کا وقت تو 2.5 گھنٹے ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پورے 2.5 گھنٹے نماز ہی پڑھتے رہو، پورا وقت اس عبادت میں خرچ کر دو. استیعاب کیا معنی؟ کل. استیعاب بولتے ہیں کل، پورا وقت عبادت ہی میں لگا رہے، عبادت میں خرچ کر دے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. وقت زیادہ، عبادت کم. وقت ظرف ہے عبادت کے لیے. جب عبادت کم ہے تو یہ ضروری نہیں ہے
کہ اس پورے وقت کو عبادت کے اندر لگا دے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ پہلی قسم یہ ہوگی حتی لا یشترط استیعاب کل الوقت، وہ پورا وقت گھیر لو بالفعل، کس کے اندر؟ اس عبادت کے اندر، یہ کوئی شرط اور ضروری نہیں ہے۔ کالصلاۃ، جیسے زور کی نماز، سمجھے یہ کیا ہے؟ یہ عبادت جو ہے موقت بھی ہے کیونکہ وقت اس کے لیے مقرر ہے، اس سے پہلے بھی نہیں بعد میں بھی ادا نہیں ہو سکتی، اور وقت اس کے لیے ظرف بھی ہے، تو پہلی قسم بن جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ادا 15 منٹ، وقت 2.5 گھنٹے مثال کے طور پر، تو اب اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ 2.5 گھنٹے زوری کی نماز پڑھتے رہو، پورا وقت اسی عبادت میں لگا دے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تعریف آگے جی، موقت کی جو پہلی قسم ہے ظرف، اس کی وقت کم، وقت زائد، عمل کم، یہ پہلی قسم۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ 3 حکم بیان کر رہے ہیں پہلی قسم کے۔ وَمِنْ حُكْمِ هَذَا النَّوْعِ، یہ جو پہلی قسم تھی وقت ظرف ہے عبادت کے لیے، اس کا پہلا حکم یہ ہے، اس قسم کا، اس نوع کا پہلا حکم یہ ہے کیا؟ اس وقت میں، جہاں وقت ظرف ہے عبادت کے لیے، تو اس وقت میں سمجھے اس عبادت کا واجب ہونا یہ نہیں چاہتا کہ اسی جنس کی دوسری عبادت اس وقت میں واجب نہیں ہو سکتی، یہ نہیں چاہتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں، یہ جو پہلی قسم ہے جس میں وقت ظرف ہے عبادت کے لیے، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ عبادت بھی واجب ہو اور اسی جنس کی دوسری عبادت بھی واجب ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ ظہر کی نماز میں نے آپ کو مثال دے دی ہے، اس میں یہ پہلی قسم ہے وقت ظرف ہے عبادت کے لیے، کیا معنی؟ وقت زائد عبادت کم۔ اب اس میں ظہر کی نماز کا واجب ہونا، یہ پہلا حکم، یہ نہیں چاہتا کہ اسی جیسی دوسری عبادت اس وقت میں واجب نہ ہو، واجب ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ منت مانتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں انشاءاللہ کل ظہر کے وقت میں جو ہے وہ 30 نفل پڑھوں گا۔ کل ظہر کے وقت کتنے نفل پڑھوں گا؟ 30 نفل۔ اللہ نے کیا، وہ کام ہو گیا۔ اچھا وہ کام ہو گیا تو اب یہ نفل پڑھنا واجب ہو گیا، اور واجب بھی کب ہوا؟ اس سے کیا کہا تھا؟ ظہر کے وقت میں پڑھوں گا، تو اس ظہر کے وقت میں یہ نفل نماز پڑھنا اس منت کی وجہ سے واجب ہو گئی ہے۔ اب دیکھو ظہر کی نماز واجب تھی، اور یہ جو منت کی وجہ سے واجب ہو رہی ہے، یہ بھی نماز ہے، یہ بھی اسی جنس سے ہے، نمازی کی جنس سے ہے، سمجھے؟ اب ظہر کی نماز کا واجب ہونا یہ نہیں چاہتا کہ اسی جنس کی کوئی دوسری عبادت یعنی کوئی اور نماز واجب نہیں ہو سکتی، یہ نہیں چاہتا، یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ کوئی اور نماز واجب ہو سکتا ہے، کہ کوئی اور نماز واجب ہو، جیسے میں نے مثال دے دی منت کی، وہ بھی واجب ہو جائے اور اسی ظہر کے وقت میں واجب ہوگی، اس وقت میں ادا نہیں کرے گا گناہ ہوگا، بعد میں قضا کرنی پڑ جائے گی۔ وہ ویسے کہا تھا کل ظہر میں پڑھوں گا، قضا ہوگی، گناہ بھی ہوگا قضا کا۔ تو پہلا حکم کیا ہے؟ ان وجوب الفعل، پہلی قسم کا حکم یہ ہو گیا جس میں وقت ظرف تھا عبادت کے لیے، اس کا حکم، پہلا حکم کیا ہے کہ اس میں کسی فعل اور عبادت کا واجب ہو جانا، جیسے ظہر کی نماز کا ظہر کے وقت میں واجب ہو جانا، لا ینافی، یہ منافی نہیں ہے اس بات کے، وجوب فعل آخر فیہ، کہ اس میں اسی جیسی، من جنسی ہی، اسی کی جنس سے کوئی دوسری عبادت واجب نہ ہو، یہ اس کے منافی نہیں ہے، سمجھے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اسی جیسی کوئی دوسری عبادت بھی اس وقت میں واجب، کیونکہ یہ تو 15 منٹ میں ختم ہو جائے گی، باقی سارا وقت خالی ہے، تو اس جیسی دوسری عبادت بھی اس میں واجب ہو سکتی ہے۔
سمجھے، برخلاف روزے کے. وہ آگے آ رہا ہے کہ روزہ اب رمضان کا فرض ہے. اگر یہ کہتا ہے کہ منت مانتا میرا فلاں کام ہو گیا تو میں رمضان میں جو ہے نا وہ 10 روزے جو ہے نا وہ کیا کروں گا، وہ 10 نفلی روزے جو ہے نا وہ میں رکھوں گا. منت مان لی، اللہ نے کام کر دیا. اب یہ اس کی منت یہ رمضان میں پورا کرنا ضروری نہیں. کیوں؟ رمضان میں تو روزہ تو ہوتا ہے دن میں، تو اس دن کے وقت تو رمضان کا روزہ رکھے گا. تو اسی جنس کی دوسری عبادت یعنی روزہ نہیں آ سکتا. خلاف جنس تو آ سکتا ہے رمضان میں کہ میں نمازیں پڑھوں گا زور کے وقت، وہ تو آ جائے گا، وہ جنس الگ ہے. لیکن روزے والی عبادت رمضان میں روزہ فرض، اسی جنس کی دوسری عبادت رمضان میں نہیں آ سکتی. روزہ منت کی وجہ سے واجب نہیں ہوگا رمضان میں، سمجھ. لیکن نماز آ سکتی ہے. پہلی قسم جو ہے نا وقت ظرف ہے تو اسی جنس کی دوسری عبادت اس میں واجب ہو جائے گی. سمجھ آئی؟ اسی لیے آگے مثال دے دی، حتی لو نذر، یہاں تک کہ کسی نے منت مانی، ان یصلی کذا و کذا رکعتا فی وقت الظہر، منت مانی کہ اس کا فلاں کام ہو گیا نا تو وہ اتنی اتنی رکعت زور کے وقت میں پڑے گا. مثال میں نے آپ کو دے دی 20 رکعت نفل پڑے گا، لازم ہو جائیں گے. یہ نہ کہنا زور کے وقت پہ زور کی نماز واجب ہے تو یہ منت کہاں سے واجب ہوگی، منت والی نماز کہاں سے واجب ہوگی. یہ اس کے منافی نہیں ہے. اسی جیسی اسی جنس کی دوسری نماز بھی اس وقت میں واجب ہو سکتی ہے. زور کی نماز کا واجب ہونا یہ منافی نہیں ہے کہ اس جیسی دوسری عبادت نہ آ سکے. پہلا حکم. ومن حکمی، اسی کا دوسرا حکم، پہلی قسم کا دوسرا حکم کیا؟ ان وجوب الصلاۃ فیہ، زور کے وقت میں زور کی نماز کا واجب ہونا یہ نہیں چاہتا کہ اس میں دوسری اسی جیسی کوئی دوسری عبادت کا ادا کرنا صحیح نہ ہو، یہ نہیں چاہتا. یہ ہو سکتا ہے کہ ظہر کے وقت میں سمجھے اسی جیسی دوسری نماز کا ادا کرنا بھی صحیح ہو جائے. لہذا اگر کسی نے کیا کیا، زور کے وقت میں نفل پڑھنا شروع کر دیے، سمجھے، اس کے نفل پڑھنا بالکل ٹھیک ہے. بلکہ اس اللہ کے ولی نے یوں کیا کہ نفل پڑھنا شروع کیے، پورا وقت نفل ہی پڑھتا رہا، فرض پڑھے ہی نہیں، تو نفل ادا ہو جائیں گے. یہ نفل بالکل صحیح ہو گئے، نفل ادا ہو گئے. وہ الگ بات ہے کہ اس کو فرض کے چھوڑنے کا گناہ ہو جائے گا. لیکن یہ نہ کہنا کہ وہ وقت تو فرض کا تھا، تو فرض پڑے ہی نہیں لاتا، یہ نفل ہی نہیں ہوئے. نہیں، نفل ہو جائیں گے، فرض کے چھوڑنے کا گناہ ہو جائے گا، نفل ہو جائیں گے. تو اس جیسی دوسری عبادت اس وقت میں ادا کرنا صحیح ہے. بلکہ سارا وقت ہی اگر یہ وہ عبادت کرتا رہے تب بھی وہ ادا ہو جائے گی. یہ فرض ادا ہی نہ کرے تب بھی وہ ادا ہو جائے. باقی وہ الگ بات ہے کہ فرض کے چھوڑنے کا، نماز قضا کرنے کا گناہ ہو. دوسرا حکم یہ آ گیا، ان وجوب الصلاۃ فیہ، اس وقت میں نماز کا واجب ہونا یہ منافی نہیں ہے کس بات کے؟ فی صحت صلاۃ اخری فیہ، کہ اس میں دوسری نماز صحیح نہیں ہوگی کیونکہ زور کی نماز واجب ہے، اب دوسری نماز ہو نہیں سکتی. یہ نہیں چاہتا. یہ ہو سکتا ہے دوسری نماز اس وقت میں ادا کرنا صحیح ہو جائے گا. نفل پڑے گا، نفل بالکل ٹھیک ہو جائے گا. نہ صرف نفل ٹھیک ہو جائے گا، حتی بلکہ لو شغل جمیع وقت الظہر لغیر الظہر، اگر کوئی شخص مشغول رہا زور کے پورے وقت کے اندر غیر ظہر میں، یعنی وہ نفل ہی پڑھتا رہا یا قضا ہی پڑھتا رہا، زور کی نماز پڑھی ہی نہیں، یہ جو نماز ہو جائے گی. وہ الگ بات ہے کہ فرض کے چھوڑنے کا گناہ ہوگا، کو نہیں پڑھنا کرنا چاہیے تھا ایسا. دو حکم آگے. اس پہلی قسم کا تیسرا حکم، ومن حکمی، جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ وقت ظرف ہے عبادت کے لیے، کیوں وقت زیادہ عبادت کم، اور اس وقت میں دوسری نماز بھی آ سکتی ہے. جب یہ چیز معلوم ہوگی اس جیسی دوسری عبادت بھی اس وقت میں آ سکتی ہے، لہذا اس وقت میں جب نماز ادا کرے گا تو تعین نیت ضروری ہے. یعنی یہ نہ کرے میں نماز پڑھ رہا ہوں،
سر نماز تو اس میں نفل بھی ہو سکتی ہے زور کے وقت میں، قضا بھی ہو سکتی ہے، منت کی بھی ہو سکتی ہے، زور والی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ کہنا کہ نماز پڑھ رہا ہوں یہ کافی نہیں ہے، نماز ادا نہیں ہوگی یہ نیت کرنے سے، بلکہ یہ نیت کرنا ضروری ہے میں ظہر کی نماز ادا کر رہا ہوں، آج کی ظہر کیا کر رہا ہوں، نہیں ضروری ہے. ورنہ اگر مطلق کہا نا کہ نماز پڑھ رہا ہوں وہ نماز ہی نہیں ہوگی اگر یہ نیت کی تو. کیوں؟ کیونکہ نماز تو اس میں نفل بھی آ سکتی ہے، قضا بھی ہے. اب کیا پتا کون سی نماز ہو رہی ہے، تو بغیر تعین کے نماز نہیں، کیونکہ اس وقت میں دوسری نماز بھی آ سکتی ہے، مزاحم موجود ہے، رکاوٹ موجود ہے، اسے تعین نہیں ضروری ہے، اس جیسی دوسری عبادت آ سکتی ہے. یہ بھی تیسرا حکم یہ ہو گیا. ومن حکمه انه لا يتأدى المامور به، مامور به سے مراد وہی عبادت سے مراد میں ہم نے مثال دی ہے زور کے وقت کی کہ زور کی نماز ادا نہیں ہوگی الا بنیت معینت، تب ہوگی جب زور کی نماز معین طور پر اس کی نیت کر کے ادا کرے. میں ظہر کو یہ کہنا کافی نہیں ہوگا. کیوں؟ لأن غیرہ لما کان مشروعا فی، کیونکہ جب اس جیسی دوسری عبادت بھی اس وقت کے اندر آ سکتی ہے تو لا یتعین ہوا بالفعل، تو پھر نماز پڑھنے سے یہ نہیں معلوم متعین ہوگا کہ یہ ظہر کی نماز، کیونکہ اس وقت میں دوسری نماز بھی آ سکتی ہے، قضا بھی آ سکتی ہے، نفل بھی تو نماز پڑھتا ہوں کافی نہیں، تعین ضروری. ظہر کی نماز کی نیت کرے تب نماز ہوگی، سمجھے، اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوگی. وَإِن ضَاقَ الْوَقْتُ، یہ ایک شبہ کا جواب ہے. شبہ یہ پیدا ہوتا ہے، فرض کر لو ایک بندے نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، جب نہیں پڑھی نا تو اب ظہر کی نماز قضا ہونے میں 10 منٹ رہ گئے، سمجھے. اب یہ 10 منٹ میں تو ظاہر ہے ظہر کی ادائی ہو سکتی ہے، یہ 5 منٹ رہ گئے تو 5 منٹ میں تو ادائی ہو سکتی ہے، کوئی دوسری نماز ہو ہی نہیں سکتی. تو اب جب دوسری نماز ہو ہی نہیں سکتی تو پھر اب اس وقت میں اگر تعین نہ بھی کرے تو ظہر کی نماز ہو جانی چاہیے، کیونکہ وہ تو اس لیے تعین ضروری تھی کہ دوسری نماز بھی آ سکتی ہے. لیکن فرض کر لو وقت تنگ ہو گیا، وقت تنگ ہونے کے بعد اب ظہر ہی کی نماز ہو سکتی ہے اور دوسری نماز کا وقت ہی نہیں رہا، تو آپ نے کہا تھا دوسری بھی آ سکتی ہے تو اس لیے تعین ضروری. تو اب جب وقت تنگ ہو گیا اب تو دوسری آ ہی نہیں سکتی، اب پھر اس شخص کے لیے تعین ضروری نہیں ہو، کہتے نہیں اس وقت میں بھی تعین ضروری ہے، بغیر تعین کے نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت میں بھی دوسری نماز آ سکتی ہے، مزاحم اور رکاوٹ موجود ہے، وہ آ سکتی ہے. کیوں؟ اگر کوئی شخص فرض کر لو اس وقت میں فرض نہیں پڑتا، نفل پڑھنا شروع کر دیتا ہے یا قضا کرتا ہے، یہ منت والی نماز بالکل ادا ہو جائے گی. آپ کو کس نے کہہ دیا دوسری نہیں آ سکتی؟ بالکل آ سکتی ہے. وہ انذاق الوقت، اگرچہ وقت تنگ ہی کیوں نہ ہو جائے پھر بھی تعین ضروری ہے. کیوں؟ لأن اعتبار النیت، کیونکہ نیت کا اعتبار کس وجہ سے تھا؟ باعتبار وہ ایک رکاوٹ کی وجہ سے تھا، مزاحم رکاوٹ. اور وہ رکاوٹ کیا ہے کہ دوسری نماز بھی ہو سکتی ہے، تو دوسری نماز ہو سکتی ہے یہ رکاوٹ تھی نا، اس لیے تعین ضروری تھی. وہ تو وقت تک تنگ ہونے کے باوجود مزاحم موجود ہے. وقت بقیت المزاحمت عند ضیق الوقت، وقت کی تنگی کے باوجود مزاحمت موجود ہے، دوسری نماز آ سکتی ہے، اس وقت میں بھی تعین ضروری ہو جائے گی. سمجھے، موقت کی پہلی قسم ختم ہوگی، آگے وہ نوع ثانی دوسری قسم آگی. اچھا اس کو چھوڑیں، تھوڑا سا ہدایت النام نکال لیں، اس کا بھی تھوڑا سا کر لیں گے. اللہ جی معاف کر دیں، اللہ جی معاف کر